پاکستان اور IMF میں بجٹ اہداف پر اتفاق ہو گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 19,000 ارب روپے رکھنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق FBI ٹیکس ہدف 15,300 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکسز سے 7,413 ارب روپے وصولی کا ہدف ہے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1,043 ارب روپے جمع ہونے کا تخمینہ ہے۔ سیلز ٹیکس کی مد میں 4,727 ارب روپے وصولی کی تجویز دی گئی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 1,651 ارب روپے کا ہدف ہے۔ جی بالکل، آپ کے حوالے سے بتائیں کہ کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 1,651 ارب روپے کا ہدف ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ نان ٹیکس آمدنی کا ہدف 2,768 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ گیس سرچارج کی مد میں 151 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف ہے۔ سود اور قرض ادائیگیوں کے لیے 7,824 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبز میں رد و بدل کی تجویز ہے۔ 30 لاکھ تاجروں کو انکم ٹیکس میں لایا جائے گا۔ بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں اور موٹر سائیکل سستی ہونے کا امکان ہے۔ صنعت اور تجارت کی وزارتوں نے ٹیرف پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان، ایکسپورٹ انڈسٹری کے خام مال پر ٹیرف میں کمی کا امکان ہے۔ ٹیلی کام سیکٹر میں 5G کی مشینری اور آلات پر بھی ٹیکس میں کمی متوقع ہے۔ درآمدی اشیاء کی 3,149 ٹیرف لائنز پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی میں کمی کی تجویز ہے۔ زرعی شعبے کے آلات، مشینری اور پرزہ جات کی امپورٹ ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے۔ 15% سلیب والی 518 ٹیرف لائنز پر 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ختم۔ 20% سلیب والی 2,166 لائنز پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 2% کرنے کی تجویز ہے۔ 468 لائنز پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 6 سے کم کر کے 4% کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ FBR کی ٹیکس محصولات وصولیوں میں مزید کمی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ کے دوران ٹیکس خسارہ 868 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جبکہ FBR نے 12,095 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 11,227 ارب روپے جمع کیے۔ ٹیکس وصولی میں کمی خلیجی جنگ کے باعث معاشی سرگرمیوں میں سست ہے۔ مئی میں ٹیکس وصولی کا ہدف 1,150 ارب روپے تھا۔ عبوری وصولیاں 966 ارب روپے ہیں۔ مئی میں محصولات میں 184 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے۔ FBR کے لیے رواں مالی سال کا نظر ثانی شدہ سالانہ ہدف 13,979 ارب روپے ہے۔ ہدف حاصل کرنے کے لیے FBR کو جون میں 2,752 ارب روپے جمع کرنا ہوں گے۔ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا بجٹ اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ PSDP کی مد میں 1,126 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ GDP گروتھ کا ہدف 4% مختص کرنے کی تجویز ہے۔ APCC کی سفارشات قومی اقتصادی کونسل میں پیش کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 3 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے آلو، پیاز، ٹماٹر اور انڈوں سمیت دیگر بنیادی اشیاء ضروریہ پر بھی بھاری ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی وصولی جاری ہے۔ دستاویزات کے مطابق سفید کرسٹلائن چینی پر 20% کسٹم ڈیوٹی اور 4% اضافی ڈیوٹی عائد ہے، جبکہ ویجیٹیبل گھی، کوکنگ آئل، چائے کی پتی اور چینی پر 18% سیلز ٹیکس نافذ ہے۔ دستاویزات کے مطابق خشک دودھ، تیار شدہ خوراک، بجلی اور گیس پر بھی 18% سیلز ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، جبکہ مختلف ادویات پر 1% سیلز ٹیکس لاگو ہے۔ اسی طرح چکن پر 20% کسٹمز ڈیوٹی اور 4% اضافی کسٹمز ڈیوٹی عائد ہے، جبکہ انڈوں پر 3 سے 16% تک کسٹمز ڈیوٹی وصول کی جا رہی ہے۔ آلو پر 20% ریگولیٹری ڈیوٹی، ٹماٹر اور پیاز پر 5% کسٹمز ڈیوٹی نافذ ہے۔ گندم اور چاول پر 10% جبکہ گندم کے آٹے پر 5% کسٹمز ڈیوٹی برقرار ہے۔ اور بجٹ سے پہلے ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ اسلام آباد میں کوکنگ آئل، چاول اور دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے صداقت علی۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے جو ثمرات تھے وہ ابھی تک عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہونے کی بجائے بدستور تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس وقت اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں ان میں تقریباً 40 سے 50 روپے فی کلو جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ دال چنا جو ہے وہ 240 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ دال لوبیا جو تھی وہ 440 روپے کلو تھی، اس کی قیمت میں 40 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح دال ماش میں بھی 40 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ دال مسور میں جو ہے وہ 40 روپے کلو فی اضافہ ہوا ہے، اور اسی طرح آٹا جو تھا 15 کلو کا جو تھیلا تھا وہ 1650 روپے میں فروخت کیا جا رہا تھا، اور اس کی قیمت میں اضافہ ہوا اور وہ 1900 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں آٹے کی بات کروں اسپیشلی
تو 1650 روپے تھا جو آج 1900 روپے ہے. اس طرح دالیں دیکھیں، چاول دیکھیں، ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو ہم حکومت سے یہ اپیل کریں گے کہ مہربانی کرے، عوام پہ تھوڑا سا رحم کرے اور اس پہ نظر ثانی کرے. جی، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جس طرح حکومت کی جانب سے کمی کی گئی ہے، اسی طرح اشیاء ضروریہ کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی اسی طرح کمی ہونی چاہیے تھی جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. لیکن قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونے کی بجائے تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ ان کی قوت خرید اب جواب دے گئی ہے. جی.